آپ نے کبھی ڈفرینٹ سچویشنز میں یا پھر اسپیشلی آرگیومنٹس میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے یا نوٹس کی ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ جب آرگیومنٹ کر رہا ہے تو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کے بیہیویئر کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ایسوسیٹ کر رہا ہے جو کہ ایکچولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسے ایموشنل پروجیکشن کہتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ جو کہ پروجیکٹ کر رہا ہے ایکچولی وہ انکانشیسلی اس چیز کو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی انسیکیورٹیز کو کس طرح دوسرے انسان پر مسلط کر رہا ہے. جیسے کہ اکثر کوئی شخص کسی کو بلی کر رہا ہے تو ایکچولی وہ اپنی سیلف اسٹیم اور اپنی انسیکیورٹیز جو ہے وہ دوسرے شخص پر پروجیکٹ کر رہا ہے اور ایٹریبیوٹ کر رہا ہے، ایسوسیٹ کر رہا ہے اپنی فیلنگس کو کسی اور کے ساتھ. ایکچولی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے جہاں پر ہم ہماری جو ان ایکسیپٹیبل فیلنگز ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ٹو فیل گڈ اور فیل لائک ہم اس کو کوپ کر سکیں اپنی فیلنگس کو. کنٹینیوسلی جو پروجیکشن کا شکار ہو رہا ہے ایک شخص، اس کا ایک ہارمفل کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اب اس چیز کو، اس بیہیویئر کو، ان ورڈز کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنا لیں. فار ایگزامپل ایک والد صاحب ہیں، وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی کیریئر میں سکسیزفل نہیں ہوئے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم تو کوشش ہی مت کرو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک انسان پہلے سے ہی سکسیزفل نہیں ہے اور وہ پھر اس چیز کو پروجیکٹ کرا اپنے بیٹے میں اور اس نے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیا، وہ کبھی بھی اب سکسیزفل نہیں ہو سکتا. تو ان سب اسٹیٹمنٹس کو، ان سب چیزوں کو بھی فوکس کرنا ضروری ہے. اگر آپ اس چیز سے اویئر ہو جائیں کہ آپ کسی اور کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس چیز سے اویئر ہو جائیں کہ کوئی آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. چلے اب ہم ایک آرگیومنٹ کی سچویشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا ہے کوئی شخص اور وہ آپ پر کانسٹنٹلی پروجیکٹ کر رہا ہے. تو آپ نے اس شخص کے ساتھ ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ورڈ اور وہ بیہیویئر جو کہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جا رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. کیونکہ آپ جب اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے جو وہ شخص کہہ رہا ہے، تو آپ اسے انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی، اور وہ چیز پھر آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بھی بن سکتا ہے ایکچولی. تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص کے ساتھ کنفرنٹ کرنا ہے، ڈس ایگری کرنا ہے. کنفرنٹ کرنا، ڈس ایگری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں آئی ڈس ایگری ود یو. اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بیسیکلی آپ کو یہ بھی چیز یاد کرائے گی کہ آپ نے وہ چیز جو کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے اس کو اپنے انٹرنلائز نہیں کرنا. اکثر لائک رومانٹک ریلیشن شپس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان میں آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک شخص دوسرے کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے ایموشنلی مینیپولیٹ کر رہے ہو. تو وہ شخص بے شک نہ بھی کر رہا ہو تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے اور ایموشنلی انٹرنلائز کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کی پرسنالٹی کا حصہ بھی بنتی چلی جاتی ہے. تو اس چیز کو اویئر آپ کر لیا ہے، آپ نے یہ سب چیزیں اس چیز کے ساتھ ضرور یاد رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے بالکل بھی اس شخص کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کرنی ہے اور آپ نے وداؤٹ ججمنٹ اس شخص کو سننا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم انکانشیسلی ان چیزوں کو دوسروں پہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کیونکہ ہم خود انشیس ہوتے ہیں، ہم خود جو ہے وہ اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں، ہم ہماری ان ایکسیپٹیبل فیلنگس کو دوسرے شخص کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر انسان آپ پر پروجیکشن کرے، ہو سکتا ہے آپ بھی کسی اور پر پروجیکشن کر رہے ہوں. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا.